الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور پھر دن اور رات کے اختلاف میں اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے میں جو مخلوق خدا کے فائدے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو پانی برساتا ہے آسمان سے بارش کی صورت میں، جس سے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے، اور ان جانوروں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھیلا دیا ہے، اور ان بادلوں میں اور ہواؤں جن پر اللہ تعالیٰ کا حکم کام کر رہا ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، بے شک نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر جو خوش نصیب تھے وہ تو ایمان لے آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو کر دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوئے، اور جو بد نصیب تھے ان پر شیطان کا غلبہ ہوا اور نفس نے انہیں اکسایا، اور انہوں نے بیس سے انکار کر دیا، اور ان کا انکار اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ لا علم تھے، بلکہ ان کا انکار حسد کی بنا پر تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق اس طرح جانتے تھے جس طرح کوئی اپنی اولاد سے واقف ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ، لیکن ان ساری نشانیوں اور یہ سب کچھ سمجھنے اور سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں دلائل بھی دیے جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، پھر بھی وہ حجتیں کرتے تھے۔ آخر جب ان مشرکین یہود و نصارہ کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے، عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کون سا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ تعارف تو کرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ رحمان اور رحیم ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا جو عام فہم مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، مالک اور رب ہے، اور اس کی ربوبیت اس کے رحمت اور کرم کا ثبوت ہے، اور وہ ربوبیت ہر چیز اور ہر ذرے میں دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کوئی اور معبود ہوتا تو اس کی بھی کوئی صفت ہوتی، حکم بھی دکھائی دیتا، لیکن اگر کائنات کا مطالعہ کیا جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ صرف ایک ہی حکم ہے جس کی ساری مخلوق اور ساری کائنات قائل ہے، کہ ان کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے۔ ان انکار کرنے والوں میں سے ایک آدمی ایک بڑھیا کے پاس چلا گیا اور جا کر اس سے پوچھا کہ مائی بوڑھے، لوگ بہت عقل مند ہوتے ہیں، میں آپ کے پاس ایک معاملہ لے کر آیا ہوں، ہم میں بہت بڑا جھگڑا چل رہا ہے جو ہم سے حل نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نئے نبی تشریف لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مالک و خالق معبود ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا الگ خدا ہے، تو تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میرے پاس یہ چرخہ ہے، اگر میں اسے اپنے ہاتھ سے نہ چلاؤں تو یہ نہیں چلتا، تو یہ دنیا کا اتنا بڑا چرخہ اور اتنی بڑی کائنات جو بغیر کسی کے چلانے سے کس طرح چل سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کوئی موجود ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میرا چرخہ ہے، جس کو میں دیکھتی ہوں، جس کو میں چلاتی ہوں، جس سے میں سود کاٹتی ہوں، اگر اس میں کسی اور کا ہاتھ بھی ہو، وہ ہاتھ مل کر اسے چلائیں، دو ہاتھ مل کر اسے چلائیں، تو یہ دھاگا فوراً ٹوٹ جائے گا اور کبھی بھی سوت نہیں کاٹا جا سکتا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چرخہ جو دو ہاتھوں سے نہ چل سکے
اور یہ جو کائنات ہے اس میں کئی ہاتھ ہوں اور یہ اپنے نظام پر چل سکے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی وحدہ لا شریک ہے جو سب کا خالق و مالک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ساری مخلوق کو سنایا، ان لوگوں کو یعنی جو یہ اعتراض کرتے تھے، اور ان کو بھی جو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے تو خوش نصیب تھے، وہ تو اس بات پر کاربند رہے اور ان کے عقیدے میں اور زیادہ مضبوطی آ گئی، ان کے دلوں سے خوف اور ڈر بالکل دور ہو گیا، وہ سمجھ گئے کہ ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے جس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، تو پھر اس کے لیے ہی زندگی قربان کریں تاکہ وہ راضی ہو جائے، تو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اسے سب کچھ مل گیا، دین بھی اور دنیا بھی مل گئی۔ ایک اسی کی رضا کے حصول کے لیے صحیح کرنی چاہیے، چانچہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ یقین آ گیا کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت قائم کرنے سے ان کے دل و دماغ روشن ہو گئے، اور یہ حقیقت ان پر واضح ہو گئی کہ یہ دنیا جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ فنا پذیر ہے، اگر یہ جسم ہے تو اس کی بھی کوئی قیمت نہیں، اگر یہ ساری کائنات ہے تو اس کی بھی کوئی قیمت نہیں، اگر کوئی قیمت اور صحیح چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اگر وہ راضی ہو جائے تو دونوں جہان میں شاہی ہے، اگر اس کی ناراضگی آ جائے تو ہر طرف سے تباہی ہی تباہی ہے۔ بے شک ساری دنیا بھی ہو اور خواہ ہر چیز مل جائے، ایسے لوگ جو غلامان رسول تھے اور جو نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے تھے، انہوں نے اپنے اعمال سے یہ ثابت کیا کہ ان کا یہ عقیدہ نہایت پختہ ہے اور اسی پر وہ قائم رہیں گے، اور انہوں نے اس عقیدے کے ثبوت میں اپنے وطن بھی قربان کر دیے، اپنے ماں باپ بھی قربان کر دیے، اپنی اولادیں بھی قربان کر دیں، اپنا جان و مال بھی قربان کر دیا، جائیدادیں بھی قربان کر دیں، غرضے کے سب کچھ قربان کر دیا، اور اس قربانی کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ ان کو کبھی کسی جگہ یہ دکھ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ نقصان ہو گیا ہے، بلکہ اس چیز کو وہ اپنا فائدہ سمجھتے تھے کہ ان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آئی۔ ان لوگوں کی قربانیوں کی اگر مثال تاریخ میں اٹھا کر دیکھی جائے تو انسان حیران ہو جائے۔ ایک ایک غلام کی جو قربانیاں ہیں وہ حیرت انگیز ہیں، جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کے قبضے میں حضرت خبیب آ گئے، اور حضرت نصیبہ کے جو صاحبزادے تھے وہ قید ہو کر اس کے پاس پہنچے تو مسلمہ کذاب نے پوچھا کہ تم یہ مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں بالکل مانتا ہوں، دل و جان سے مانتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تم مانتے ہو کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، تم جھوٹے ہو، تم بالکل اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہو۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس کا ایک عضو کاٹ دو، تو ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا اب بتاؤ کہ تم مانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل مانتا ہوں، یہ میرا پختہ یقین ہے۔ اور بتاؤ یہ بھی مانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں۔ اس نے حکم دیا کہ اس کا دوسرا عضو بھی کاٹ دو۔ پھر اس نے پوچھا اب بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا یہی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو جھوٹا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کا پاؤں بھی کاٹ دو۔ انہوں نے پاؤں بھی کاٹ دیا۔ پھر پوچھا اب بتاؤ اب تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا وہی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تم جھوٹے کذاب ہو۔ اس نے حکم دیا کہ اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دو۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کا ایک ایک عضو کاٹ دیا گیا، اور اس طرح وہ شہید ہو گئے، لیکن کسی مقام پر بھی ان کے دل میں ذرا سا بھی ڈر اور ان کے ارادے میں ذرا سا تنزل پیدا نہیں ہوا، بلکہ انہیں کامل یقین تھا کہ وہ حق بات پر ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دے کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی غلطیوں کا کفارہ ہو رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے انہیں یہ طاقت حاصل تھی، جس پناہ پر وہ اس طرح حق پر قائم رہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا، تو پھر بھی وہ لوگ یعنی مشرکین مکہ، مشرکین یہود و نصارہ باز نہ آئے، اور انہوں نے پھر کہا کہ اچھا ایک ہی معبود ہے، ہمارا بھی اور آپ کا بھی، تو پھر اس کا ثبوت پیش کریں۔ اس کا ثبوت کیا ہے کہ کوئی معبود ہے اور ایک ہے، تو پھر ثبوت میں یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا یہ آسمان اور زمین اپنے خالق کا ثبوت پیش نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا ثبوت، اور اس میں جو روشن قندیلیں ہیں جن سے اس کو زیبائش کر دی گئی ہے، کیا کوئی اور ہے جو اس طرح بنا سکتا ہے؟ اور یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں تو بہت بڑی کاریگری اور بہت بڑی حکمت ہے، اور یہ سب انسان کی خدمت اور بھلائی کے لیے ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھو، سورج کو ہی دیکھو کہ سورج اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی ممکن ہی نہیں۔ ساری دنیا یخ بستہ برف کا پہاڑ بن جائے، یہ نشوونما اور بالیدگی تمام سورج کی گرمی اور حرارت کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ ساتھ رحمان و رحیم بھی ہے، جو تمہارے لیے اتنا بڑا انتظام کرتا ہے۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔ ہزارہ سال گزر گئے، ایک مرتبہ بھی اس نے اپنا وقت کو تبدیل نہیں کیا۔ اسی طرح زمین کو دیکھ لو، جس کی تم مثال دیتے ہو کہ جاؤ یہ چیز تو مٹی کی طرح ہے، یعنی بالکل بیکار ہے۔ اس مٹی کو دیکھ لو، اگر یہ نہ ہوتی تو تم پاؤں کس پر رکھتے؟ تمہارے پاؤں رکھنے کے لیے یہ کس نے بنائی ہے؟ اور جس مٹی کو تم بیکار سمجھتے ہو، کبھی اس کو بھی تم نے دیکھا ہے کہ یہ تمہارے لیے کیا کیا کر رہی ہے؟ یہ تمہارے لیے اناج اگاتی ہے، یہ تمہارے لیے پھول اگاتی ہے، یہ تمہاری آسانی اور آرام و تسکین کا سامان پیدا کرتی ہے، اور یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اسی وحدہ لا شریک نے پیدا کیا، اور اس لیے اس نے یہ مہربانی کی ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تمہارا اس پر کوئی احسان نہیں، تم پر ایسا رحم و کرم کیا کہ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی اس نے یہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور پھر کیا تمہیں اس قدر دکھائی نہیں دیتا کہ یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، جس کو تم دیکھتے ہو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور وہ پھر اس پر پانی برساتا ہے تو وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے، اور اس پانی سے پھر قسم قسم کی نباتات اگاتی ہیں۔ تم دیکھو اس کے اندر کتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، تمہاری سواری، تمہاری خوراک، تمہارے لیے آسائشیں اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ اہتمام کس نے کیا ہے؟ یہ سب اس مالک الملک نے کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ کیا تمہاری اس پر کوئی احسان ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ محض اپنی شان رحمانیت اور رحیمیت کا ثبوت دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے تم پر سب مہربانیاں فرمائی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ سمندر نہ ہوتا، یہ کشتیاں نہ ہوتیں، جہاز نہ ہوتے، تو تم لاکھوں ٹن کا سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کس طرح جاتے؟ تم پر سفر کس طرح طے تم یہ سفر کس طرح طے کرتے؟ اور یہ سمندر نہ ہوتے تو ان سے پانی کس طرح بخارات کی شکل میں اوپر آسمان کو جاتا اور وہاں سے بارش بن کر تم پر برستا؟ اور پھر کس طرح یہ مردہ زمین زندہ ہوتی اور تمہارے کھانے کا سامان ہوتا؟ اس میں دیکھو کتنی حکمتیں ہیں کہ کس طرح تمہارے لیے یہ کشتیاں چلتی ہیں، اور اتنے وزن والے جہاز چلتے ہیں جو تمہارے سامان کو اور تم کو لے کر چلتے ہیں۔ اور اسی طرح تم دیکھو کہ یہ جو بادل چلتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیجتا ہے، اور وہ تمہارے لیے بارش برساتے ہیں اور زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ تمہاری پیاسی زمین اور تمہارے پیاسے جانور اس بادل کا انتظار کرتے ہیں، اور تم تھوڑا سا غور کرو کہ بادل جو تمہاری پیاسی زمین کو سیراب کرتے ہیں کون بھیجتا ہے؟ یہ تمام چیزیں کس نے عطا فرمائی ہیں؟ یہ اسی مالک الملک اور رحمان و رحیم نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ سب کچھ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے، وہ رحم والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ یہ ساری کائنات، یہ ساری اشیاء اس کی موجودگی اور اس کی مہربانی کا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سبق عطا فرماتا ہے اور جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، تم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تو موجود ہیں، آسمان بھی تم پر موجود ہے، اور اس کے اوپر چاند، سورج اور ستارے بھی موجود ہیں جو دن رات تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔
یہاں سمندر بھی موجود ہے جو تمہارے سفر اور تمہارے ساز و سامان کی حمل و نقل کا ذریعہ ہے۔ اس میں کشتیاں بھی چل رہی ہیں اور تمہارے سفر کی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں۔ یہاں جانور بھی ہیں، لیکن کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو سوچے یا اس طرف دھیان دے اور اسے عقل یا نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے آیات ہے، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ جو عقل نہیں رکھتے وہ تو تمہارے سامنے موجود ہیں، جو کہ انکار کر رہے ہیں، خدا کی ہستی سے بھی انکار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے بھی انکار کر رہے ہیں، اور اس کی وحدانیت اور توحید سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ لیکن جو عقل رکھتے ہیں وہ تو ہر چیز کا اقرار کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایک ذرے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتے ہیں، اور ایک ایک ذرے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرتوں کا ادراک رکھتے ہیں، اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عقل کتنی قیمتی چیز ہے، سوچ والی اور سمجھ والی چیز ہے، کہ جس کے ہونے پر انسان صحیح انسان بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھ سکتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اپنی پہچان حاصل ہوتی ہے، صراط مستقیم کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح انسان صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے۔ وہ عقل کیا ہے اور وہ عقل کہاں سے ملتی ہے تاکہ انسان اسے اختیار کرے، اسے حاصل کرے؟ اس عقل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ حضرت ابراہیم تمام کاموں سے فارغ ہو گئے، بیت اللہ شریف بھی بنا لیا، جب حج کے سارے احکام بھی سیکھ لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی نعمتیں بھی عطا ہو گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ انہیں ایسا ہادی عطا فرما جو انہیں تیری پہچان کرائے، جو تیرے علوم انہیں سکھائے، اور انہیں حکمت جس کا نام عقل و دانش ہے وہ انہیں سکھائے، اور انہیں پاک کر کے ان کا تعلق تیرے ساتھ جوڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ عقل جو انسان کو انسان بناتی ہے، وہ عقل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس کی ضرورت محسوس کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، کہ اللہ تعالیٰ ان عابدوں کو، ان سائدوں کو، ان ہادیوں کو ایسا ہادی عطا فرما جو ان کی عقل کو روشن فرمائے۔ عقل تو موجود ہوتی ہے، لیکن شیطان اور نفس کی پیروی کی وجہ سے وہ عقل معطل ہو جاتی ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، جو سائنس بھی پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ جا کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اس وقت ان کی عقل کدھر جاتی ہے؟ وہ عقل ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، نفسانی اور شیطانی خواہشات کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ اور سیاہی اس پر چھائی ہوئی ہے۔ اس زنگ اور سیاہی کی بنا پر ان کی عقل پر پردے چھائے ہوئے ہیں۔ وہ پردے جب ہٹتے ہیں تو پھر عقل کام کرتی ہے، اور جب عقل کام کرتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان ہوتی ہے، اسے اپنی بھی پہچان ہوتی ہے، رسولوں کی بھی پہچان ہوتی ہے، صراط مستقیم کی بھی پہچان ہوتی ہے، اور صراط مستقیم پر چل کر کے وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات بھی حاصل کرتا ہے، اور دونوں جہانوں کی سرخروئی بھی حاصل کرتا ہے۔ جن لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی، ان کے سامنے ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن ان سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صحیح مسلمان بنے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے لیے یہ آج بس ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل کرے، اور اس نسبت سے ہی دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور دماغ کام کرتا ہے۔ یہ ایک امر مسلمہ ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کی عقل سلب کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کی عقل کام نہیں کرتی اور اسے اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں رہتی تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر عقل صحیح ہو تو انسان کبھی غلط راستے پر نہیں چلے، وہ ہمیشہ صحیح راستے پر چلے، توبہ کرے اور سوچ سمجھ کر قدم رکھے۔ انسان اسی وقت گھڑے میں گرتا ہے، اسی وقت دیوار سے ٹکراتا ہے جب اسے دکھائی نہیں دیتا، جب اس کو عقل حاصل نہیں ہوتی، تب وہ مصیبتوں میں پھنستا ہے، اور عقل اسی وقت کام کر سکتی ہے جب دل و دماغ روشن ہو۔ وہ روشنی اس سراج منیر سے حاصل کی جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بنایا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر
نہ حج کام آ سکتا ہے، نہ عبادت کام آ سکتی ہے، نہ سخاوت کام آ سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز کام آ سکتی ہے، اور نہ ہی انسان سلامتی ایمان سے اس دنیا کا سفر طے کر سکتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز ہے جو مومن کو شیطان اور نفس سے بچاتی ہے، اسے صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اپنی پہچان عطا کرتی ہے۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو سینوں کو صاف کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دولت کو اس سینے میں رکھتا ہے جو پاک صاف ہو، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ اس سینے میں رکھتا ہے جو خواہشات نفسانی کی آلودگی سے پاک صاف ہوں گے۔ یاد الہی سے ہی تم اس آلودگی سے نجات حاصل کرو گے جو شیطان اور نفس تمہارے سینوں میں پیدا کر دیتا ہے، جو تمہاری تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے مل کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ وہ زنگ، وہ آلودگی، وہ سیاہی جو شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے قلوب میں پیدا ہو گئی ہے، وہ دور ہو جائے، ان کے سینے پاک ہو جائیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتجی ہوں، اور یہ دولت یہاں سے لے کر لوٹیں جو دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں نصیب ہوں۔ اس لیے اس محفل میں بیٹھ کر اسی مقصد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جس مالک اور خالق کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی یاد ہم کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ مالک اور خالق جو ہے وہ یہاں بھی موجود ہے، ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے، ہمارے راستوں میں بھی موجود ہے۔ وہ مالک و خالق ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اگر وہ راضی ہوا تو ہماری ہر چیز صحیح ہوگی، اور اگر اس کی رضا نہ ہوئی تو ہماری بنی بھی بگڑ جائے گی۔ دل میں کبھی یہ خیال تک نہیں لانا چاہیے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، یا ہماری فلاں ضرورت تھی، ہمارا فلاں بیمار تھا، ہمارا فلاں مر گیا، یا ہماری فلاں بات تھی اور ہم نے وہاں جلدی پہنچنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ کر جانے والے جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنا خدا بنا کر جاتے ہیں، اور وہ شدید ترین خطرے میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں بھی وسعت پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے مصیبت میں بھی عافیت پیدا کر دیتا ہے، اور انہیں ہر قسم کی خوشی عطا فرماتا ہے، اور ہر قسم کا انتظام اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔